الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ وہ ہو کر رہنے والی، اور اے مخاطب تم اس سے کیا سمجھو؟ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ جو ٹلایا قوم سمود اور قوم عاد نے ٹکرا کر پاش پاش کرنے والی کو، پس سمود تو انہیں ہلاک کر دیا، سخت چنگاڑ نے رہے عاد تو انہیں برباد کر دیا گیا آندھی سے، جو سخت سرد اور بے حد تند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا اسے ان پر 7 رات اور 8 دن تک، جو جڑوں سے اکھیڑنے والی تھی۔ تو دیکھتا قوم عاد کو ان دنوں کہ وہ گھرے پڑے ہیں، گویا وہ سوکھے تنے ہیں کھوکھلی کھجور کے۔ کیا تمہیں کوئی نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرد؟ اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندوں نے غلطی کا ارتکاب کیا، پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا انہیں بڑی سختی سے۔ جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم بنا دیں اس واقعہ کو تمہارے لیے یادگار اور محفوظ رکھیں۔ اسے یاد رکھنے والے کان، پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک بار، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر دفعتاً چور چور کر دیا جائے گا، تو اس روز ہونے والا واقعہ ہو جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ اس دن بالکل بدصورت ہوگا، اور فرشتے اس کے کنارے پر مقرر کر دیے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ اور وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا، پس جس کو دے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا، لو پڑھو میرا نامہ اعمال، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ پس یہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا اعلی جنت میں، جس کے خوشے جھکے ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم آگے بھیجے تھے گزشتہ دنوں میں۔ اور جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا، اے کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ عمل، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت نہیں میرا قصہ پاک کر دیا ہوتا، آج میرا مال کسی کام نہ آیا، میری بادشاہی بھی خفا ہو گئی اور میرا زور ٹوٹ گیا۔ پکڑ لو ان کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ دو، بے شک یہ ایمان نہیں لایا تھا اللہ تعالیٰ پر جو بزرگ ہے، اور یہ ترغیب نہیں دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی، پس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کوئی کھانا سوائے پیپ کے، جسے کوئی نہیں کھاتا سوائے خطا کاروں کے۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قول ہے عزت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، لیکن یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اگر وہ خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگ دل، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے عذاب کو روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، اور یہ بات باعث حسرت
ہوگی کفار کے لیے، اور بے شک یہ حق ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کیا کریں اپنے رب کی جو عظمت والا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو قسم اٹھا کر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں، اور انہیں علم، حکمت اور نور سے مالا مال کر دیا گیا ہے، ساری مخلوق کے لیے ہادی ہیں اور شافع محشر ہیں۔ اے مشرکین مکہ، کفار اور انکار کرنے والوں، تمہارا خیال غلط ہے کہ مجنون ہیں اور ناقابل یقین باتیں بتاتے ہیں۔ ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی صفت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی تخلیق میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ اسی نے سب کچھ بنایا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور حساب کا ایک دن مقرر کیا گیا ہے جب سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ جنت میں جاگزی ہوں گے، اور جنہوں نے مخالفت کی ہوگی وہ کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کس طرح ساری کائنات کا انتظام کرے گا، اس لیے ہر چیز کا علیحدہ خدا ہے، یعنی بتوں کی پرستش ضروری ہے۔ اور پھر قیامت کو بھی جھٹلایا اور کہا کہ انسان مر کر خاک ہو کر پھر کس طرح زندہ ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو فرما رہے ہیں یہ دیوانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیوانے تم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم، عقل، نور اور اعلیٰ اخلاق کے مالک اور مخلوق کے ہمدرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان کی غلامی اور اطاعت میں ہی تمہارے لیے نجات ہے، ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ آج کا فرمان سورۃ الحاقہ میں قیامت اور روز محشر کا بیان ہے، جو دین اور ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، جس کے متعلق مشرکین بار بار کہتے تھے کہ یہ دن کب ہوگا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دعویٰ ہوتا رہا، یہ ڈراوا سنایا جاتا رہا، لیکن ابھی تک تو آیا نہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس دن کی آمد ہر صورت ہے، اور یہ بہت ہی خوفناک وقت ہوگا جب ہر ایک کو اپنے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان سب پھٹ جائیں گے، اور فرشتے سارے لائنوں میں حکم کی تعمیل کے لیے دست بستہ کھڑے ہوں گے، اور عرش بردار فرشتے عرش اٹھائے ہوں گے جہاں سے حکم الہی صادر ہوگا۔ اس بیان کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو اس دن کی آمد حقیقت ہے جسے سارے رسول بیان فرماتے رہے، اور جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا ان کا خوفناک انجام ہوا۔ سمود کی قوم کو ایک چنگھاڑ نے ختم کر دیا، صبح کے وقت منہ کے بال مرے پڑے تھے۔ عاد کی قوم پر 7 رات اور 8 دن وہ سرد ہوا چلی، جس نے مکان درخت سب اڑا دیے اور سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت نوح کا انکار کرنے والے سب طوفان میں ڈوب گئے۔ فرعون کی ساری قوم سمندر میں ڈوب کر نیست و نابود ہو گئی۔ اس لیے تاریخ سے عبرت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول جو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہدایت کے لیے لائے ہیں، اور اس کی فوراً اطاعت کرنی چاہیے۔ جو ظالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر، کاہن اور مجنون کہتے ہیں اور روز محشر کو ناممکن سمجھتے ہیں، ان کا انجام جہنم ہوگا، جہاں ان کو زنجیروں میں جکڑ کر داخل کیا جائے گا، کھانے کو پیپ اور تھوہر کے کانٹے دیے جائیں گے۔ خوش نصیب لوگوں کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہو کر عیش و عشرت میں ہوں گے، اور مجرموں کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، اور انہیں فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے، پھر کوئی ذریعہ نجات نہ ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بےہودہ باتوں سے ملول اور پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزاریں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالی شان مقام میں تشریف لے جائیں گے۔ تو گویا یہ ہدایت دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اطاعت دونوں جہانوں میں سرفرازی اور نجات کا ذریعہ ہے، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، ورنہ شیطان اور نفس اور شیطان کے پیروکار
راہ حق سے ہٹا کر شکوک و شبہات کا شکار بنا دیتے ہیں۔ اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر اپنے سینے یاد الہی سے منور کرتے ہیں، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن سینوں کو ملتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ